چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں کہ یو ایس کی سٹی لاس اینجلس کی، جس میں آگ پھیل رہی ہے ہر طرف۔ آپ کے ساتھ کچھ اہم ویڈیوز شیئر کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس پر ڈسکشن بھی کرتے ہیں اور اہم معلومات بھی آپ تک پہنچاتے ہیں، تو آپ ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی اہم اسٹیٹ کیلیفورنیا کا شہر لاس اینجلس گزشتہ 5 دنوں سے آگ کی لپیٹ میں ہے۔ اب تک 12,000 سے زیادہ اسٹرکچر تباہ ہو چکے ہیں، جن میں گھر، بزنسز سب شامل ہیں۔ 3 لاکھ کے قریب لوگوں کا انخلاء شہر سے کیا گیا ہے۔ اب تک آگ سے 60 مربع میل سے زیادہ ایریا جل چکا ہے۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے یہ آگ تیزی کے ساتھ شہر کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، اور جو کچھ بھی اس کے راستے میں آ رہے ہیں، گھر، درخت، بزنس، سب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس آگ کو بجھانے کے لیے تقریباً 8,600 سے زیادہ فائر فائٹرز کام کر رہے ہیں۔ لاس اینجلس کے شہر کے جنگلات میں 3 مختلف مقامات پر انتہائی تیزی سے آگ بڑھ رہی ہے۔ یو ایس فیڈرل گورنمنٹ بھی حرکت میں آ گئی اور آگ پہ قابو پانے کے لیے امداد جو ہے وہ لاس اینجلس کی طرف بھیج دی گئی ہے۔ لاس اینجلس میں یہ آگ 4 مختلف مقامات پر بھڑک اٹھی تھی اور یہ تیزی کے ساتھ شہری علاقوں کی طرف بڑھنے لگی۔ صرف ایک سٹی پیلس سٹی میں 1 لاکھ کے قریب لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ ہواؤں نے آگ کو پھیلنے میں مدد کی، جو 100 مائلز پر آور کی رفتار سے چل رہی تھی۔ کچھ مزید ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جو اس وقت متاثر علاقے ہیں لاس اینجلس کے، وہاں پر کرفیو لگا ہوا ہے۔ کرفیو جو سٹارٹ ہوتا ہے شام 6 بجے سے صبح 6 بجے تک۔ نیشنل گارڈز وہاں پر موجود ہیں۔ نیشنل گارڈز بیسیکلی آرمی کا یہ ایک حصہ ہوتے ہیں جو اسٹیٹ کی اپنی آرمی ہوتی ہے، اور وہ صرف اس وقت آتی ہے جب ان کو اسٹیٹ گورنر کال کرتا ہے یا پریزیڈنٹ کال کرتا ہے، تو وہاں پر وہ سروس کے لیے موجود ہوتی ہیں۔ اب ان کو بلانے کی بیسک وجہ یہ ہوئی تھی کہ جس وقت آگ پھیل رہی تھی اور لوگوں کو آرڈرز جاری کر دی کہ آپ بھائی سیف ایریا میں چلے جائیں، تو لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر، سامان چھوڑ کے، سب کچھ جو کچھ چلتے پھرتے اٹھا سکتے تھے لے کے نکلے سیف ایریا کی طرف، کیونکہ آگ اتنی تیزی سے پھیل رہی تھی اور تو لوگوں کے پاس اتنا موقع نہیں تھا کہ اپنے گھروں سے قیمتی سامان زیادہ سے زیادہ لے کے جا سکیں۔ تو اس کے بعد یہ ہوئے کچھ لوٹرز آئے ہیں، لوگوں کے گھر توڑے ہیں، اندر گھسے ہیں، سامان نکالا ہے، جس کی ویڈیوز پہ سوشل میڈیا پر اور اداروں تک پہنچی ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہاں پر کرفیو لگا دیا۔ اب تک جو آگ سے نقصان ہوئے وہ 130 سے 150 بلین ڈالر ہو چکا ہے۔ تو آپ یہ اماؤنٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی زیادہ ہے۔ پاکستان چند بلینز ڈالر کے لیے، 1-2 بلینز ڈالرز کے لیے کیری لوگر بل اور یہ سب سائن کر رہا تھا۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں 130 سے 150 بلین کتنا بڑی رقم ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو سٹی کا چیف ہے، فائر چیف، جو فائر ڈپارٹمنٹ ہے جس کا کام ہے فائر ایمرجنسیز کو ڈیل کرنا، اس کے خلاف ایک کیمپین چل پڑی ہے، اور یہ ہے کہ بھائی یہ اس کی غلطی ہے اور یہ اتنا کمپیٹنٹ نہیں تھا کہ آگ کو قابو کر پاتا، تو اس کو سیک کیا جائے۔ تو اور یہ خبریں بھی چل پڑی تھیں کہ اس کو سیک کر لیا گیا۔ مختلف پٹیشنز جو سٹی میئر تھا اس تک پہنچائی گئی ہیں کہ اس بندے کو فارغ کیا جائے، کیونکہ یہ نائل ہے، یہ اپنا کام نہیں کر پایا۔ جس کے بعد سٹی میئر کو میڈیا میں آنا پڑا، اس نے کہا کہ نہیں، اس کو سیک نہیں کیا گیا، اور وہ اس وقت آگ بجھانے کے کام میں لگا ہوا ہے۔ اب تک یہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس کی غلطی ہے یا وہ انکمپیٹنٹ ہے جس کی وجہ سے آگ پھیل رہی ہے۔ ہاں، جب آگ پہ قابو پا لیا گیا اس کے بعد ہم انویسٹیگیشن میں دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ بھی میدان میں آ گیا۔ انہوں نے جو کیلیفورنیا کے گورنر ہیں نیوز مین، ان کے خلاف یہ بیان دیا کہ بھائی آپ جو ہیں نائل ہیں، آپ کو اپنا ریزائن کر دینا چاہیے، آپ اس قابل نہیں کہ آپ ایک اتنی بڑی اسٹیٹ کے گورنر رہ سکیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوئی تھی کہ جو لاس اینجلس کا ایک ریزروائر تھا جس کے اندر پانی ریزرو کیا جاتا تھا صرف حادثات کے لیے، یعنی جب کوئی آگ لگ جاتی تھی سٹی میں یا جنگلات میں، تو اس کے لیے ایک ریزروائرز بنایا گیا تھا۔ تو وہ جس وقت فائر فائٹرز وہاں پر پہنچے اس کو استعمال کرنے کے لیے، تو پتہ چلا ریزروائر جو ہے وہ تو ایمٹی ہے۔ اس بات کی بنیاد پر ٹرمپ نے کہا کہ بھائی آپ نائل ہیں، کیونکہ آپ اتنے بڑی سٹی کے گورنر ہو کے آپ کو ان چیزوں کا نہیں پتہ۔ تو نیوسن جو تھے، جو وہاں پہ گورنر صاحب تھے، انہوں نے بھی اپنے اسٹیٹمنٹ دی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ایک بہت بڑا قدرتی حادثہ ہے، اور اس کے اوپر وہ انتہائی غم میں اور غصے میں بھی ہیں کہ بھائی یہ ریزروائر کیسے ایمٹی رہ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن لانچ کی جائے گی، اور جتنے بھی لوگ اس کے اندر ملوث ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ لاس اینجلس جو سٹی ہے وہ کس طریقے سے تباہ و برباد ہو چکے۔ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر کسی نے شدید بمباری کی ہو یا کوئی اٹامک حملہ کیا ہو، جس کے بعد سٹی جو ہے وہ چند لمحوں میں ختم ہو گئی ہے۔ تو اس کو دیکھ کر آپ کسی چیز کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت موجودہ دنیا میں غزہ ہے،
جس طریقے سے غزہ کو برباد کیا گیا، تباہ و برباد کیا گیا، جلایا گیا، پوری دنیا خاموش رہی، تو اس کی ایک جھلک اللہ تعالیٰ نے چند دنوں کے اندر بتا دی۔ غزہ کو برباد کرنے میں 1 سال لگا، بمباری کرنے میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت و قدرت سے یہ دکھا دیا کہ وہ چند دنوں میں کسی بھی سٹی کو ختم کر سکیں۔ چند دن بھی بہت زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک لمحہ کافی ہے، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے کہ بھائی انہوں نے سپر پاور نے اپنی ساری طاقت استعمال کر لی۔ کینیڈا، میکسیکو سے لوگ فائٹرز مدد کے لیے آ رہے ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ اپنی اس آگ پہ قابو نہیں پا سکتے، اور اس کی صرف ایک وجہ یہ ہے کہ وہ قدرت کا مقابلہ نہیں کر سک رہے، کیونکہ آگ پھیلنے کی سب سے بنیادی وجہ یہ تھی، آگ لگ جاتی ہے، آپ اس کو بجھا دیتے ہیں، لیکن جو ہوائیں چل رہی ہیں 100 میل کی رفتار سے، وہ آگ کو جو ہے وہ اس کے شعلے جو ہے دور دور تک جا رہے ہیں، اور آگ مختلف جگہ سے لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ایک جگہ کو کنٹرول کرتے ہیں تو شعلوں سے دوسری جگہ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک اسپیشل کیمیکل کا استعمال کیا گیا ہے جو بیریئر بناتا ہے، جہاں تک آگ لگ رہی ہے، اور ایک خاص ایریا میں اس بیریئر کو بنا دیا جاتا ہے، آگ وہاں پر آگے رک جاتی ہے، کیونکہ اس کو آگے جانے کا موقع نہیں ملتا، آگے اس کیمیکل کی وجہ سے آگ رک جاتی ہے، لیکن یہاں پر وہ کیمیکل بھی کام نہیں کر پا رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آگ کے شعلے جو ہیں وہ ہوا کے زور سے دوسرے ایریا میں جا رہے ہیں، اور ایک گھر جل رہا ہے تو گھروں میں ڈسٹنس بھی ہوتا ہے، اور اس ڈسٹنس کے باوجود ہوا اتنی تیز ہے کہ وہ شعلے دوسرے گھر کو آگ کی لپیٹ میں لے آتے ہیں، اور اس طریقے سے پوری کمیونٹی جو ہے وہ آگ کی لپیٹ میں چلے گی۔ تو مزید آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔